آپ سن رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70 آدمی مر کر زندہ کیسے ہو گئے۔ تو وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے چاندی اور سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچڑے کی مورتی بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کی پاؤں کے تلوے کی مٹی اس مورت کے منہ میں ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگی۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر کرنا شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل والو، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے۔ اور پھر بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لے آئے تو بنی اسرائیل کو بچڑا پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے۔ پھر غضب و جلال میں آ کر اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں، تو 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں اور یہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑے رہ گئے کہ آپ ہم کو خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبہ پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ اس طرح گفتگو کی کہ ان لوگوں کے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب تم بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے یہاں تک کہ تم اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تم کو ایک کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مر جانے کے بعد تم لوگوں کو ہم نے زندہ کیا کہ تم ہمارا احسان مانو۔ اس تمام واقعہ سے یہ درس ہدایت ملتا ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ پھر ان 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ خداوند قدوس کی قدرت کاملہ کا اظہار و اعلان ہے تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ نمبر 2، اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ تھا، گناہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، پھر قوم کے نیک لوگ ان کے لیے طلب معذرت اور دعائے مغفرت کریں، تب ان شرک کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ مگر ہمارے حضور سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آسان شریعت ہے، اس لیے اس کے قانون میں توبہ قبول ہونے کے یہی کافی ہے کہ گناہ کرنے والا اگرچہ کفر و شرک کا گناہ کر لیا ہو، سچے دل سے اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے اور اپنے دل میں یہ عہد و عزم کر لے کہ پھر وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ توبہ قبول ہونے کے لیے گناہ کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا توفیل ہے کہ وہ اپنی امت پر رؤوف و رحیم اور بے حد مہربان ہیں، تو ان کے توفیل اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بہت زیادہ رحم و کرم کرنے والا